السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو دنیا کے بہت ہی امیر آدمی کی سٹوری سنانے والی ہوں، اور یہ اب کے امیر آدمی کی سٹوری نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کے امیر آدمی کی سٹوری ہے۔ پرانے زمانے میں یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی ہوتا تھا، اس کا نام تھا قارون، اور وہ تھا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، ان کے چچا زاد بھائی تھا، چچا کا بیٹا تھا۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ بھی کیا کرتا تھا، تورات بھی پڑھا کرتا تھا۔ لیکن پھر ایسے ہوا کہ اس کو نا کچھ کاروبار وغیرہ سے کافی پرافٹ ہوا۔ اب اس کو تو جب پرافٹ ہوا تو یہ تو کافی پراؤڈ ہو گیا۔ اب یہ اور زیادہ اس نے اپنا پروفٹ بڑھایا اور بڑھایا، اور اس کا پروفٹ اتنا زیادہ اس کو ملتا تھا، اور اس کا بزنس اتنا زیادہ تھا کہ اس کے جو اس نے اپنا ٹریئر جمع کیا ہوا تھا، یا جو منی جمع کی ہوئی تھی، وہ جو ہے وہ صرف اس کی جو چابیاں ہیں نا، وہ 300 کیملز اٹھایا کرتے تھے۔ یعنی یہ جتنی بھی اس کو منی اکٹھی ہوتی تھی، ملتی تھی، اور یہ اس کو نا لاک لگاتا تھا، اور اس کی جو چابی ہے نا اس کو اپنے اس میں رکھ لیتا تھا۔ اور اتنے زیادہ اس نے سرونٹس رکھے ہوئے تھے جو اس کی صرف کیز اٹھاتے تھے، یعنی اس کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ جو اس کے پاس دولت زیادہ ہوتی گئی نا، اب یہ اور زیادہ مصروف ہوتا گیا، اور زیادہ مصروف ہوتا گیا، اور پھر اتنا مصروف ہو گیا نا، اب پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی باتیں بالکل ہی ماننا چھوڑ دی۔ نہ اب نماز پڑھتا تھا، کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا اپنے بزنس سے، نہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا تھا، نہ تورات پڑھتا تھا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خطبہ دیتے تھے وہ سنتا تھا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات مانتا تھا۔ تو ایسا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، یا اس زمانے میں جو بھی عالم تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں نا اس کو سمجھایا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے تمہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی کچھ باتیں بھی مانا کرو۔ تو وہ آگے سے نا ایسے شیخی سے پراؤڈنس سے کہتا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ میرے سے بہت خوش ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ہر چیز دی ہوئی ہے، اور اتنی زیادہ دولت دی ہے۔ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا، اسی لیے تم مجھے ہدایتیں کرنے آ جاتے ہو۔ تمہارے پاس بھی اگر کچھ ہوتا نا تو پھر میں دیکھتا کہ تم کیسے اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ مجھے سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ میرے سے بہت ہیپی ہیں، اور میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا، چلو نکل جاؤ۔ کسی کو نا اپنے پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، جب نکلتا تھا بہت پیارا ڈریس اپ ہو کے نکلنا ہے، شکل صورت ویسے ہی اچھی تھی، بہت زیادہ اس کا پیارا کیمل ہونا ہے، اور پھر کچھ آگے باڈی گارڈ ہونے ہیں، کچھ پیچھے باڈی گارڈ ہونے ہیں۔ تو اس طرح نکلتا، سارے لوگ کہتے کتنا یہ اللہ تعالیٰ اس پر تو مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اتنی زیادہ دولت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے اتنے زیادہ ہیپی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں دیتے، ہمارے سے شاید اینگری ہیں، اس لیے ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو اس لیے وہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہوئی ہے تو اس میں سے خرچ بھی کیا کرو، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دیے ہوئے نا احکامات، ان کو تو ماننا چاہیے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور دوسرے بھی کام، روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں، اور سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے پاس تو دنیا کی دولت سمیٹنے کے علاوہ کوئی اور ٹائم تھا ہی نہیں۔ وہ ہر وقت، چاہے اس کو فراڈ کرنا پڑے، چاہے اس کو کہیں دور جانا پڑے، چاہے نزدیک جانا پڑے، جو بھی کرنا پڑے نا، وہ صرف اپنی دولت اکٹھے کرنے میں تھا۔ ایک دفعہ نا وہ بڑا شان و شوکت سے نکلا، اپنا ڈریس اپ ہو کے، اپنے وہ ساری چابیاں وغیرہ کیز لے کے، ان اونٹوں کے ساتھ، پھر اپنے باڈی گارڈز کچھ آگے کچھ پیچھے لے کے، بڑے تکبر اور فخر کے ساتھ۔ تو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی دے، پھر ہمیں کتنا مزہ آئے،
اور اب اس کے پاس چونکہ اتنے زیادہ پیسے تھے، چھوٹے موٹے لوگوں سے تو وہ بات ہی نہیں کرتا تھا، وہ تو بہت بڑے بڑے لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بادشاہ کا بھی خاص بندہ بنتا جا رہا تھا۔ تو ایک دن نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جب پھر تبلیغ کی نا، پھر اسے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرو، نیڈی پیپل کی ہیلپ بھی کیا کرو، اور یہ سارے کام تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا خوش رکھا ہوا تھا، تم بھی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو بہت خوش رکھا ہوا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے نا ایک دن نا کہا کہ میں اب ایک چال چلتا ہوں، میں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نا بلیم لگاتا ہوں تاکہ ان کی انسلٹ ہوئے ساروں کے سامنے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نا ساروں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور خطبہ دے رہے تھے نا، تو اس نے نا ایک جو عورت ہے نا اس کو پیسے دیے ہوئے تھے کہ جب سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، تو تم نے جا کے ان سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نا کہنا ہے کہ آپ نے میری انسلٹ کیوں کی تھی، آپ نے میری انسلٹ کی تھی نا، اب میں بھی آپ کی سب کے سامنے انسلٹ کرتی ہوں اور باتیں ایسے مطلب بناتی ہوں جیسے آپ نے مجھے کہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو پریشان ہو گئے، انہوں نے اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے نا دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو پہلے اتنا زیادہ کچھ دیا ہوا ہے، اب یہ میرے اوپر تہمتیں بھی لگانے لگ گیا ہے، اسی لیے اس کو اتنی دولت دی ہوئی ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ تو بہت بری بات ہوگی کہ میری انسلٹ ایسے ہو، میں تو ایسا ہوں ہی نہیں، کوئی بھی میں تو غلط کام نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو واقعی اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بہت پیار ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو میں نے اپنے اس بندے کی تو ہیلپ کرنی ہے۔ اس کو نا سارا کچھ بھول گیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دعا مانگی نا، اس کے بعد اس عورت سے کہتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ تھا، تم کیا بول رہی تھی؟ تو وہ کہتی ہے اس کو سارا کچھ بھول گیا، وہ کہتی ہے میں تو آئی تھی، مجھے نا قارون نے بھیجا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ نے نا تم نے سب کے سامنے جا کے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نا بےزتی کرنی ہے کہ انہوں نے میری انسلٹ کی تھی، تو اس لیے میں تو یہاں آئی تھی، اس نے مجھے پیسے دیے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ میں نا تمہیں اور بھی بہت زیادہ پیسے دوں گا اگر تم نے اسی طرح کی باتیں کی جو میں نے تمہیں بتائی ہیں، تو میں تو اس وجہ سے باتیں کرنے آئی تھی، لیکن وہ تو ایک جھوٹا اور مکار شخص ہے، تو میں تو ایسی باتیں آپ کو نہیں کہہ سکتی جو اس نے کہی تھی۔ تو اب نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم نے دیکھنا ہے کل نا قارون جو ہے نا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیسے عذاب آتا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا نیکسٹ ڈے دیکھا تو جو ہے نا اس کا قارون کا پورا گھر جو ہے نا اس کے ٹریئر کے ساتھ ہی زمین کے اندر چلا گیا، دھنس گیا، آدھا اندر چلا گیا۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو جس کی تم لوگ کل تک بہت زیادہ کہتے تھے نا کتنا اچھا انسان ہے، کتنا اچھا انسان ہے، دیکھو وہ جو ہے نا شخص اس کو تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ جب سارے لوگوں نے دیکھا نا تو سارے لوگ جو ہیں وہ تو پریشان ہو گئے، وہ تو دعائیں مانگنے لگ گئے اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا ہم تو آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، ہم تو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں اتنی دولت دی اور ہمارے ساتھ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، تو ہم تو بہت خوش ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی دیا ہے ہم اسی پہ بہت خوش ہیں، اور ہمیں بھی بچوں کیا چاہیے، ہمیں بھی یہی چاہیے نا۔ ویسے تو آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ لوگوں نے اس سٹوری سے کیا لرن کیا ہے، اور جس کا کمنٹ سب سے زیادہ اچھا ہوگا نا اس کا نام نیکسٹ سٹوری میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ تو بچوں آپ نے کمنٹس کے ذریعے بتانا ہے کہ آپ نے اس سٹوری سے کیا لرن کیا۔ اچھا بچوں نیکسٹ سٹوری تک کے لیے اللہ حافظ۔